کو واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر بہت کم روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم لوگ مزید گفتگو کریں گے۔ خود کرامت کے لفظ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نظر میں کرامت اور آپ کے قریب کرامت کس طرح سے اسے کہہ سکتے ہیں کہ لاگو کیا جاتا تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر قیصر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید، مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دنوں کی مناسبت سے، اور سوال بھی پیش خدمت ہے کہ کرامت کا لفظ پہلے اس کا مطلب شکریہ ادا کرتے ہیں حسن بھائی آپ کا اور سحر نیٹ ورک کی ساری ٹیم کا، اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں، اور عشرۂ کرامت یا دہِ کرامت کی مناسبت سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کریمین سے وہ کچھ عطا کرے اور کروائے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہو اور آخرت میں بھی مفید۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے، شاید ہم لوگوں کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جا کے معلومات حاصل کریں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ خود اس لفظ کرامت کا لفظی اگر مطلب بتا دیں پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ کرامت کریم سے ہے، کریم کا مطلب ہے بخشنے والا، سخی، یا جیسے آپ نے بتایا جوان مرد۔ جوان مرد اس کو اس لیے لغت میں لایا گیا ہے کہ جو بخشنا ہے یا سخاوت کرنا ہے، اس کے لیے جوان مردی اور شجاعت چاہیے۔ بے شک بزدل انسان کسی کو عطا نہیں کر سکتا، بخش نہیں سکتا۔ کیوں؟ جب روایت کے مطابق جب ہم کسی کو دینے کے لیے اپنی جیب کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو بتایا گیا ہے کہ 70 مرتبہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ نہ دے، اسی پیسے کی، اسی چیز کی آپ کو فلاں قدم پہ ضرورت پڑے گی، اگلے قدم پہ ضرورت پڑے گی، لہٰذا نہ دے، رہنے دے۔ وہاں پہ شجاعت چاہیے۔ بعض لوگوں کے یہاں شجاع اور بہادر وہ ہے جو زیادہ وزن اٹھا لیتا ہے، بعض کے یہاں شجاع وہ ہے جو کسی کو 2 تھپڑ اضافی لگا لیتا ہے، لیکن اصل میں شجاعت وہ ہے جو حلال خدا کو انجام دے اور حرام خدا سے اجتناب کرے، یہ ہے شجاعت رسول اللہ کی نظر میں بھی اور دیگر ائمہ طاہرین۔ اور یہ ایک بہت بڑی بزرگی ہے اور بہت بڑی بلندی ہے انسان کے لیے۔ فرمایا گیا ہے کہ ایک جاہل سخی اللہ کے نزدیک جو ہے، سخی جاہل جو ہے ایک عابد کنجوس سے بہتر ہے، یعنی سخاوت اتنی بڑی۔ لہٰذا کریم کا مطلب بخشنے والا ہے، کریم کا مطلب سخی ہے، اور کریم کا مطلب بہادر یا شجاع ہے۔ جہاں تک دہِ کرامت کی بات ہے حسن بھائی، تو جیسے آپ نے بھی توضیح دی، بتایا میرے ناظرین کو، اور وہاں پہ بھی بتایا گیا کہ دہِ کا مطلب عشرہ ہے، 10 دن ہے، اور کرامت کا مطلب یہ کہ جن 10 دنوں میں 2 کریم، یعنی اس سے جو مفہوم لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2 کریم ان 10 دنوں کے فاصلے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ کون کریم؟ ایک کریم امام رضا علیہ السلام ہے، علی ابن موسیٰ رضا، کہ جو واقعاً کریم ہیں اور جن کے بارے میں بے شمار روایات، احادیث اور پھر اقوال، علماء کے اقوال اور دیگر چاہنے والوں کے اقوال اس میں موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ امام کس قدر کریم تھے، نہ فقط انسانوں کے ساتھ بلکہ پرندوں اور حیوانوں کے ساتھ بھی امام کریم اور سخی اور بخشنے والے تھے ان کو۔ دوسری کریمہ اہل بیت ہیں کہ جن کا مزار اقدس کم مقدس میں ہے، کہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ۔ معصومہ کا لقب بھی حضرت کو، بی بی کو، شہزادی کو امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے، کہ فرمایا کہ جس کسی کو چاہیے کہ وہ میری زیارت کا ثواب اور اس کا اجر حاصل کرنا چاہے، وہ معصومہ فاطمہ معصومہ کے، یعنی معصومہ کا لفظ بھی جو ہے وہ لقب جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام نے ان کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی جو شان ہے اس میں جیسا کہ ابھی بتایا گیا اور واقعاً بے شمار لکھا گیا ہے، میں دیکھ رہا تھا کل سے، بلکہ دیکھ رہا تھا، آج تک دیکھتا رہا ہوں، اس قدر لکھا گیا حسن بھائی کہ ضرورت ہے ہمارے ناظرین کو آج کے عصر حاضر میں، ہم کتنا کچھ پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اور کتنی جگہوں پہ جا کے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کے ہمیں ان شخصیتوں کے بارے میں بھی اگر پڑھ لیں تو یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید رہے گا اور آخرت میں بھی مفید رہے گا۔ ہم کیوں ان کی معرفت حاصل کریں؟ کیوں ضروری ہے ان کی شناخت حاصل کرنا؟ ان کے روز تولد کو منانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی، کیا وہ مسلمان ہو، ہر ملت اور ہر مذہب، کیا وہ مسلمان کیا غیر مسلم، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کوئی اپنے
جو ان کے تاریخ ساز افراد ہیں، جو ان کے تاریخ میں شجاع، بہادر اور یعنی گریٹ آدمی اور عظیم انسان گزرے ہیں، وہ ان کے ڈے مناتے ہیں، دن مناتے ہیں۔ بالکل۔ مثلا پاکستان میں آپ دیکھ لیں اقبال ڈے منایا جا رہا ہے، قائد اعظم کا ڈے منایا جا رہا ہے، دیگر جو ہماری بڑی شخصیات ہیں ان کے دن منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جن کا خدا کے اوپر ایمان ہے اور خداوند متعال کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، پھر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے مذہبی لوگوں کے نزدیک ان ہستیوں کے جو دن ہیں یہ منانا، ایک تو یہ کہ دنیاوی حوالے سے ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی وہ کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ خوشنودی خدا کا سبب بنتا ہے، پروردگار عالم ہم سے راضی ہوتا ہے۔ کس قدر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو عیسیٰ کو، یاد کرو موسیٰ کو، یاد کرو یعقوب کو، یاد کرو ایوب کو، یاد کرو یونس کو، یاد کرو مثلا آدم کو، یہ میرے کتنے پسندیدہ انسان تھے، میرا سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المخلصین۔ یعنی خدا نفق اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کو یاد کرو۔ کیسے یاد کریں؟ یہی تو طریقہ ہے یاد کرنے کا۔ جب وہ متولد ہوتے ہیں، ان کی ہاں خوشی ہوتی ہے تو ہم ان کی خوشی میں خوشی منائیں، جب ان کے ہاں غم ہوتا ہے تو ان کے غموں میں غم منائیں۔ یہ ہے، در حقیقت ہم ان کے دن منا کے قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضایت حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار تم عجیب لوگ ہو، تم رسول اللہ کو چھوڑ کے رسول اللہ سے مدد مانگنے لگ جاتے ہو، مولا علی سے مدد مانگنے لگ جاتے ہو، قبروں کو چومنے لگ جاتے ہو، ان کے اوپر چلے جاتے ہو، ان سے مانگتے ہو، قطعاً شرک ہے، ایسا نہیں کرو۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک وسوسہ شیطانی ہے، اس کو آپ جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ رسول اللہ کا دروازہ ہو، امیر المومنین علی کا دروازہ ہو، یا کریمہ اہل بیت کا دروازہ ہو، امام رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دروازہ ہو، ان کی دہلیز خدا کے دروازے سے جدا نہیں۔ بے شک، در حقیقت ان کا دروازہ خدا ہی کا دروازہ ہے، کیونکہ ان کو جو کچھ دیا ہے، جس نے دیا وہ خود خدا ہے۔ بے شک، خدا نے ان کو عظمت عطا کی ہے، خدا نے ان کو، دیکھیے مثلا پروردگار عالم کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے آغوش مادر میں عظمت عطا کر دے، چاہے 40 سال کے بعد عظمت عطا کر دے یا ان کی نبوت کا اعلان کر دے، پروردگار کی مرضی ہے، کوئی خدا کے حکم کے سامنے نہیں کر سکتا یا خدا کو روک سکتا ہے۔ عیسیٰ متولد ہوتے ہیں، آغوش مادر میں ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں اور تمہارے ہدایت کے واسطے آیا ہوں، انی عبداللہ عطانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں نبی بن کے آیا ہوں تمہارا۔ اب عیسیٰ متولد کیا کون سی عبادت کی ہے یہاں پہ آ کے حضرت عیسیٰ نے، کون سی زحمتیں اٹھائی ہیں؟ بچپن میں آغوش مادر میں گہوارے میں کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں۔ یہ خدا کی اپنی مرضی ہے جس کو، لیکن جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو کچھ ملا ہے، یہ جو ان کی اطاعت ہے، مثلا قرآن فرماتا ہے کہ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو پھر میں رسول کی اتباع کرو۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے ہم لوگ، اور بہت ہی دلچسپ اور اہم گفتگو اور بہت ہی اہم نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں پھر سے ہمارا پروگرام تو 2 بار اور دہرایا جائے گا کل، اور اس کے علاوہ آپ آج رات کو ہماری ویب سائٹ پہ urdu.sehertv.ir پہ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم لوگ پروگرام کے اگلے حصے کی جانب اور دیکھتے رہیے گا پروگرام نسیم زندگی۔ ناشپاتی۔ ناشپاتی سبز یا زرد رنگ کا پھل ہوتا ہے، رس سے بھرا اور مخروطی شکل کا ہوتا ہے۔ یہ بڑا مزیدار اور معطر پھل ہوتا ہے۔ ناشپاتی مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا مقامی پھل ہے، خاص طور سے ایران اور قفقاز میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس پھل میں وٹامن ای اور سی، کیلشیم، آئرن، میگنیزیم اور زنک پایا جاتا ہے۔ چونکہ ناشپاتی رس بھرا پھل اور وٹامن سی کا حامل ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی جلد کے لیے بہت ہی مفید واقع ہوتا ہے۔ ناشپاتی قبض کشا ہوتا ہے اور چونکہ کھاتے وقت اس کے دانے دانتوں کے نیچے آتے ہیں، اس وجہ سے بدن کے زائد مواد کو دفع کرنے کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ ناشپاتی کے پودے کے جو حصے غذائی اور طبی لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں وہ اس کا پھل، پتے اور درخت کی چھال ہے۔ ناشپاتی کو ابال کر یا کچا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ناشپاتی کا وہ حصہ جس پر دھوپ پڑتی ہے وٹامن کے لحاظ سے غنی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
नाशपाती के छिलके में ज्यादा फाइबर होता है, लिहाजा उसे खाते वक्त इसका छिलका ना उतारें। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, वो अगर बाकायदगी से नाशपाती खाएं तो उनके खून का ग्लूकोज साफ हो जाएगा। और चूंकि नाशपाती में सेल्यूलोज और सॉर्बिटॉल नामी ग्लूकोज पाया जाता है और बदन में हल नहीं होता, इस वजह से ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी मुफीद फल वाक़ होता है। नाशपाती में पाया जाने वाला पोटेशियम बदन को जहरीले मादों से पाक करने में मौसर होता है और ये फल आपके दिल के पट्टों को भी तक़वियत पहुंचाता है। हर 100 ग्राम नाशपाती में तकरीबन 50 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। वो बीमार जो नकाहत का जमाना गुजार रहे हैं, उनके लिए फल मुफीद है। तिब में इसको उबालकर या कच्चा खाने की सिफारिश की गई है। चलें, इंशाल्लाह कि पसंद आ रहा होगा प्रोग्राम आपको यहाँ तक। और चलते हैं, कुछ विलायत बाबा साहब ने कहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सैयद हसन साहब, आपने कई बार प्रोग्राम के दौरान कॉल की, हमने रिसीव करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, आपसे माजरत खाएँ। नज़ाकत अली करबलाई साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। राहिला हुसैन हैदराबाद पाकिस्तान से, बसीरा मेहदवी, आप कहने शौक़ से हमारा प्रोग्राम देखती हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। पारा चिनार पाकिस्तान से मीर इतरत हैदरी साहब, राही शमशाद साहब, आप सबके हम शुक्रगुजार हैं। मुबारकबाद पेश करते हैं एक बार फिर अशरा करामत के हवाले से। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत दरपेश है, इंशाअल्लाह हम लोगों के खुसूसी प्रोग्राम्स इस हवाले से रहेंगे। चंद दिन पहले से हम लोग शुरू कर देंगे और यकीनन आप लोगों को लुत्फ़ आएगा। और अगर आप लोग मशहद में हैं तो हम लोगों के लिए ज़रूर दुआ करिए। और डॉक्टर साहब करामत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो वही मैं अर्ज़ कर रहा था हसन भाई कि इनकी मदद, इनकी नुसरत या इनकी दहलीज़ पे जाना दर हकीकत ख़ुद खुदा की हुक्म की इताअत है, ख़ुद कुरान की इताअत है और कुरान की फर्माबरदारी। ये कोई शिरक नहीं है, ये कोई अल्लाह के साथ इनका मुकाबला नहीं, ना ही इन्होंने अल्लाह से हट के कोई अपना अलहदा दरवाज़ा खोला है। एक रिवायत में एक शख्स ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से आके कहा, देखिए ये हस्तियाँ कैसे हमें खुदा की तरफ, इसलिए हम इनका रोज़े तवल्लुद मनाते हैं, इसलिए हम इनकी रोज़े शहादत मनाते हैं कि क्योंकि ये हमें हमारे उस असली हदफ़ की तरफ लेके जाते हैं कि जिस हदफ़ के लिए परवरदिगार आलम ने हमको खल्क़ किया है। ये हमें उस रास्ते पे चलाते हैं कि जिस रास्ते पे चल के हम दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं। आखिर कोई उस्ताद अगर दुनिया में हमें अच्छा रास्ता दिखाता है तो हम किस कदर उसके मशकूर हैं, किस कदर ममनून हैं, मरते दम तक उसका एहसान जो है अपने ऊपर रखते हैं, उसको मानते हैं कि इस उस्ताद ने हमें रास्ता दिखाया था कि आज हम इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंच गए। ये वो उस्ताद हैं कि न फ़कत दुनिया की कामयाबी हमको दिलवाते हैं बल्कि आखिरत की कामयाबी भी। कितने बड़े उस्ताद हैं, कितने अजीम और ग्रेट। ऐसे उस्ताद को किस तरह मसलन सराहना चाहिए, उनकी किस तरह इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको किस तरह मानना चाहिए, उनको कि हम शख्सियत परस्ती नहीं करते हैं, हम इनकी इत्तबा और पैरवी इसलिए करते हैं कि कुरान ने फरमाया है कि मेरे औलिया के साथ मोहब्बत करो और उनकी इत्तबा करो और उनकी इताअत करो, पैरवी करो, ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब। अर्ज़ कर रहा था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आ गया और उसने आके कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, आप लोगों को ऐसे ही जो है वो सारा दिन थकाते रहते हैं, कभी नमाज में, कभी रोज़े में, कभी कहते हैं आखिरत है, कभी क़यामत है। कुछ भी नहीं, इंसान ऐसे ही कायनात में खल्क़ हो गया जैसे दीगर हैवानात खल्क़ हो गए और चंद दिन की ज़िंदगी गुजारने के बाद ये दुनिया से चला जाए। ये क्या क़यामत का, आखिरत का, ये सारा नेकी का, बदी का तुम लोगों ने ढूंढ रचा रखा है और लोगों को तुम लोगों ने जो अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम चूँकि इमाम थे और सखावत और करम का और बख्शिश का और अता का और सब्र व तहम्मुल का मरकज़ और महवर और पैकर थे। खामोश बैठे रहे जब तक उसकी बात ख़त्म न। जब बात ख़त्म हो गई मुस्करा के फरमाया, ठीक है बात आपकी, अगर कुछ नहीं तो इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं और आप बराबर हैं, क्योंकि कुछ नहीं, ना कुछ तुझे होगा ना कुछ मुझे होगा। और अगर इस दुनिया से जाने के बाद कुछ होगा तो उस वक्त मैं फ़ायदे में रहूँगा, तू नुकसान में होगा। और वो कितना बड़ा नुकसान होगा कि जिस नुकसान का तू खमियाजा ही नहीं पूरा भुगत सकेगा। यानी वो ऐसा नुकसान होगा कि जिसको तू दोबारा हटा के उसको अपने उस खसारे को ख़त्म नहीं कर सकेगा, भलाई में या सूद में या नफ़े में। फरमाया कि देख अल्लाह भी है, रसूल भी है,
قیامت بھی ہے، قبر بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ میرے نانا نے برحق فرمایا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے ختم المرسلین تک 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے اس توحید کا، اس خالق کائنات کا اعلان کیا، اس پروردگار کی توحید کا اعلان کیا، پرچار کیا، خلقت کو اپنے خدا کی طرف متوجہ کیا۔ ان کے بعد رسول خدا کے بعد میرے بابا علی، ان کے بعد میرے بابا امام حسن، امام حسین۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو خدا کے نمائندوں کا میرے تک چلتا ہوا آیا ہے۔ ہم نمائندگان خدا ہیں، ہم تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس خدا کی طرف جو خدا تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور جس کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی ان کی دہلیز اور ان کا دروازہ خدا کے دروازے سے جدا نہیں۔ جب ہم ان کے دروازے پہ جاتے ہیں تو یہی ہیں جو ہمیں اللہ کے دروازے پہ لے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو اسلام کے اندر مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، لوگ مثلا تلوار نکال کے میدان میں آ گئے ہیں، مسلمانوں کو کشت و کشتار ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے حسن بھائی؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام لیا لیکن اہل بیت کو چھوڑ کے، ان کو جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا کہ ان سے اسلام لو، ان کو دیکھ دیکھ کے مسلمان بنو، جیسے یہ کریں ویسے تم کرو، انہوں نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا، اس دروازے کو چھوڑ دیا اور خود سے اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ اسلام پہ اوپر عمل۔ بھئی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر کسی وسیلے کے مستقیم ملتا ہے تو پورا قرآن میں حتیٰ حضرت موسیٰ جب فرعون اور فرعونیوں سے ڈر کر بھاگے ہیں تو آگے مثلا دریا آ جاتا ہے، پیچھے فرعون آ جاتا ہے، تو کہا پروردگار یہاں پہ ہمارا مددگار کون ہے؟ خدا نے فرمایا موسیٰ عصا کا وسیلہ لو، عصا کو دریا میں پھینکو، راستہ بن جائے گا۔ خدا چاہتا تو خود بھی راستہ بنا سکتا، لیکن عصا کا وسیلہ کیوں لیا؟ قرآن میں کس قدر خدا نے وسیلے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو وسیلے کے ذریعہ۔ یہ اہل بیت عصمت و طہارت وسیلہ ہیں ہمیں خدا کی طرف۔ جب ہم اہل بیت کو چھوڑ کر ڈائریکٹ خدا کی طرف جانا چاہیں گے تو ہمارا اسلام داعش کا اسلام بنے گا، ہمارا اسلام سلفی اسلام اور وہابی اسلام بنے گا، ہمارا اسلام وہ بنے گا جو بچوں کی گردنیں کاٹتا ہے۔ اور جب ہم اہل بیت کے ذریعے سے اور اہل بیت کے راستے سے اور ان کے طریقے سے، ان کی دہلیز سے ہوتے ہوئے خدا کی طرف جائیں گے تو پھر ہمارا اسلام امام رضا علیہ السلام کا اسلام بنے گا، ہمارا اسلام امام خمینی کا اسلام بنے گا، ہمارا اسلام امام خامنائی کا اسلام بنے گا، وہ اسلام جس اسلام پہ نہ فقط مسلمان بلکہ کفار بھی فخر کرتے ہیں۔ جب مجھے ایک جگہ پہ بتایا گیا، کسی نے بتایا، بلکہ میں نے شاید خود کہیں پہ پڑھا ہے، جب رشیا کے پریزیڈنٹ سے پوچھا گیا کہ تم اتنے بڑے مغرور صدر ہو کہ دنیا میں تمہارے جیسا، لیکن جب تم ایران کے لیڈر کے پاس، سپریم لیڈر کے پاس سامنے ان کے بیٹھتے ہو تو ایسے جیسے ایک بچہ اپنے بزرگ کے سامنے بیٹھا، تو وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں وجہ کیا ہے، لیکن جب میں اس عظیم شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے مسیحا کی ساری خصوصیات اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے ہم لوگ، اور ناظرین اس میں بہت سارے مسائل، بعض لوگ یہ بہرحال خدشہ اپنے ذہن میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اپنے لحاظ سے یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ شخصیات جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے، یہ لوگ تو مر گئے ہیں، تو پھر کیسے ہم ان سے کچھ مانگ سکتے ہیں یا یہ لوگ ہم پر کرامت کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود، یعنی قرآن کریم میں ذکر ہے سورہ مریم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن پھر سے اٹھایا جاؤں گا۔ تو یقیناً سلام جو شخص خود پر کر رہا ہے وہ بالکل زندہ ہے، حتیٰ جس دن وہ آپ کے خود کے زبانی کہ جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلام بھیج رہے ہیں خود پر، تو یقیناً یہ شخصیات زندہ ہیں، اور لفظ پر ہم لوگوں کو نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کے صحیح معنی حاصل کرنے چاہیے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ جی ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نسیم زندگی پروگرام، چلیں آپ کے پیغامات کی طرف، اور اس وقت ہماری نظر پڑی تھی، ایک سوال آیا تھا ہم لوگوں کے لیے
کراچی سے. جی ہم لوگوں سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کرامت جو ہے بالکل وہی موضوع جس کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ کہا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو مر چکے ہیں, یہ ہستیاں تو مر چکی ہیں, تو یہ کیسے ہم پر کرامت کر سکتی ہیں؟ میں نام نہیں پڑھوں گا. دیکھیے جی حسن بھائی, موت اور زندگی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جس کو چاہے زندہ کر دے, وہ جس کو چاہے مار دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. یہ عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہستیاں بذات خود کرامت کرتی ہیں, یہ ہستیاں بذات خود جو ہیں وہ احسان کرتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے احسان کرتا ہے اور عطا کرتا ہے. یعنی ان کے پاس جتنی پاور ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کی شخصی اور ذاتی ہے, بلکہ اللہ کی دی ہوئی پاور ہے. یعنی ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاتے ہیں اس کی, کیونکہ ہمیں اللہ انہوں نے متعارف کروایا. ہم تو نہیں جانتے تھے کہ اللہ کہاں ہے, نہ ہمارے مثلا انسان کی کیسی زندگی تھی. آپ دیکھیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ نے تمہارے اوپر ہماری اطاعت واجب کی. نہج البلاغہ خطبہ, کیوں اللہ نے تمہارے اوپر کیوں فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں جز اس کے کہ میرے قربا کے ساتھ مودت ایسا لفظ ہے کہ جس میں نہ فقط زبانی محبت شامل ہے بلکہ عمل بھی شامل ہے. یعنی زبان سے کہو, عمل سے کر کے دکھاؤ, اس کو کہتے ہیں مودت کرو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں. میرے اہل بیت, مولا فرماتے کیوں اللہ نے تمہارے اوپر ہماری مودت واجب کی ہے؟ مولا فرماتے اس لیے تمہارے پاس کوئی آئین نہیں تھا, کوئی نظام زندگی نہیں تھا, کوئی طریقہ بندگی نہیں تھا, تمہارے اندر فسادات تھے, تمہارے اندر کوئی ماں بہن کی پہچان نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہمارا خاندان ہے کہ جس نے تمہیں آئین عطا کیا, جس نے تمہیں ایک طریقہ جس نے تمہیں اپنے حقیقی خالق کی طرف متعارف کروایا اور متوجہ کیا, اور جس نے تمہیں اس پستی اور ذلت کی زندگی سے نکال کر جو ہے اللہ کا انی جاعل فی الارض خلیفہ, پروردگار عالم کے خلیفے کا مقام اور منصب عطا کروایا. یہ ہمارا خاندان ہے. پھر ہم نے یہ مقام, یہ چیز کرنے کے لیے اور یہ سارا کچھ تمہیں عطا کرنے کے لیے فقط زبان کلام سے نہیں کہا بلکہ اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں. کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جتنا دکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا, اگر تمام انبیاء کی مصیبتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کی سارے انبیاء کی مصیبتیں ایک طرف, میں مصطفیٰ کی مصیبت ایک طرف. کس قدر امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے وہ نبی جس کو صادق اور امین کہتے تھے, جس کو عرب کا سب سے شریف اور معزز ترین انسان کہتے تھے, وہی جب اللہ کا پیغام لے کے چلا تو سبھی کوئی اس کو جادوگر کہنے لگ گیا, کوئی اس کو ڈیلے مارنے لگ گیا, کوئی اس کے راستے میں کانٹے بچھانے لگ گیا, کوئی وہ نماز کے عالم میں تھا تو اس کے اوپر جانوروں کی آ کے اوجھڑی پھینکنے لگ گیا. کیا قصور تھا پیغمبر کا؟ پیغمبر تو عرب کے شریف ترین انسان تھے, لیکن اللہ کا تعارف کروانے کے لیے اس خاندان نے کتنی قربانیاں دیں. مولا علی کی قربانیاں دیکھیے, نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے کس قدر امیر المومنین علی علیہ السلام جیسا شخص اپنے مصائب خود پڑھ رہا ہے نہج البلاغہ میں. پھر آگے چلیے امام حسن علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیے, امام حسین علیہ السلام کی, یہی کریمین امام رضا علیہ السلام کی قربانی دیکھیے. وطن سے بلا لیے گئے, ایک اس کے مثلا ظاہر میں کیا تھی, ظاہر میں ولی عہدی تھی, باطن میں کیا تھا, امام کو اپنے تحت نظر رکھنا تھا کہ امام کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھی جائے کہ کیا کرتے ہیں, کس طرح شیعوں کو خط لکھتے ہیں, کس طرح کوئی میری حکومت کے خلاف سٹیپ تو نہیں لے رہے, کوئی میری حکومت کے خلاف قیام تو نہیں کروا رہے, بغاوت تو نہیں. ایکچوئل مطلب یہ تھا, ورنہ امام ولی عہد ہمیشہ سن میں چھوٹا ہوتا تھا اس زمانے کی, اس کے مطابق روٹین کے مطابق ولی عہد کا سن باید جو خلیفہ ہے اس سے چھوٹا ہونا چاہیے, لیکن امام کا سن تو مامون سے زیادہ تھا. پھر کریمہ اہل بیت معصومہ کم کی مثلا قربانی دیکھ لیجئے کہ جوان ہیں, بھائی کا خط ملا, 25 سال, یعنی عرض کرتا چلوں, میں نے مقدمے میں یہ باتیں عرض کرنا تھی لیکن بات آگے سے ادھر نکل گئی تو میں نہ کر سکا. امام رضا علیہ السلام اور معصومہ کم 2 اولادیں ہیں امام علی ابن موسیٰ ابن جعفر کی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے. یہ 2 اولادیں ایسی ہیں کہ جو ایک ماں سے ہیں, یہ سگے بہن بھائی ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی ولادت میں 25 سال کا فاصلہ ہے حسن بھائی. امام رضا علیہ السلام 11 ذیقعدہ کو سن 148 ہجری میں متولد ہوئے, اور کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ معصومہ کم جو ہے وہ 1 ذیقعدہ کو سن 173 ہجری میں متولد ہوئی. اور جب امام رضا علیہ السلام کو وہاں سے مامون نے زبردستی اس سے بلوا لیا ادھر مثلا خراسان میں مرو کی طرف, تو اس وقت امام رضا علیہ السلام کا ایک روایت کے مطابق خط ملا معصومہ کم کو
کہ جو ہے آپ تشریف لائیں۔ تو اس وقت بی بی اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور شریف اصحاب تھے اپنے بھائی کے، ان کو ساتھ لے کے وہاں سے چلی، اور وہی کام کریمہ اہل بیت نے کیا جو جناب زینب نے امام حسین کے بعد کیا۔ جہاں جہاں سے بی بی گزرتی چلی آئی، ہر قدم پہ بی بی بتاتی چلی آئی کہ میرے بھائی کو کیوں انہوں نے یہاں پہ آ کے ولی عہد بنایا اور کیوں یہاں پہ لایا گیا۔ یہ وجہ تھی کہ جب ظالم حکومت کو پتہ چلا کہ یہ تو زینب بن گئی ہے حسین کے لیے، اور یہ زینب بن گئی امام رضا علیہ السلام کے لیے، انہوں نے ایک لشکر بھیجا، جس لشکر نے ساوا کے مقام پہ جناب معصومہ کے تمام بھائیوں کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے رشتہ داروں کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے معصومہ کم کو جب اتنا بڑا صدمہ پہنچا تو بعض کہتے ہیں کہ اس صدمے کے سبب میں، بعض کہتے ہیں کہ بی بی کو زہر دیا گیا، باہر کا بی بی نے فرمایا مجھے کم میں لے جایا، اور امام صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ سے یہ روایت موجود تھی کہ ہماری نسل سے ایک ہماری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہوگا وہ کم کی سرزمین پہ دفن ہوگی، اور اس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، کہ اے فاطمہ تو فاطمہ معصومہ میں صادق آل محمد کی جنت کے لیے سفارش کر دیں۔ کتنا مقام ہے۔ پہلے بھی یہ روایت بڑی مشہور ہے البتہ کہ آغا مراشی نجفی کے والد جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ بنت رسول اللہ کی قبر کی تلاش میں 40 راتوں تک عبادت کرتے رہے، تو اشارہ ہوا کہ جو ہے آپ فاطمہ بنت رسول اللہ کی قبر کے سراغ لینے کی کوشش نہ کریں، وہ اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے جس کو قیامت تک اسی طرح پنہان رہنا ہے۔ اگر آپ فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کم میں فاطمہ معصومہ کی زیارت جا کے کر لو۔ جس کے بعد سید محمود نجفی جو ہیں وہ نجف کو چھوڑ کے کم میں تشریف لے آئے، اور یہاں پہ آ کے یہ ہے شان عظیم ہستیوں کی کہ جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کو خدا کا راستہ دکھایا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی کے راستے اور گر بتائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اہم نکات کی جانب اشارہ کیا۔ ہمارے ساتھی بتائیں گے کہ ہم لوگوں کے پاس ابھی وقت ہوگا آگے، یا ابھی آخری حصہ ہے تو میں اسی حساب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں ڈاکٹر صاحب سے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے کوشش کی کہ بہت ہی اہم نکات کی جانب اشارہ کریں، انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہم لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ ایسے نکات کی جانب یعنی ہم اس پر روشنی ڈالیں جس سے واقعی ہم لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اچھی تبدیلی آئے، اور اہل بیت کی جانب ہمارے قدم جو ہیں آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ تشریف لائے انشاءاللہ۔ میرا پیشگی ایک ہفتہ باقی ہے لیکن پیشگی عید مبارک ہو آپ کو، اور ناظرین ہم لوگ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی